مجھے بہت سارے دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ سراج بھائی جماعت اسلامی کہاں پہ ہے اس وقت، اس پورے منظر نامے میں نہ وہ حکومت کی سائٹ پہ نظر آتی ہے، نہ اپوزیشن کی سائٹ پر نظر آتی ہے، ہمیشہ کوئی ان ایکٹیو ہو گئی، پس منظر میں چلی گئی۔ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے کہ حکومت کی 4 سالہ کارکردگی ایسی نہیں تھی کہ ان کو کسی بھی لمحے سپورٹ کیا جائے۔ ہم نے ہر مرحلے پر اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے، چوک اور چوراہوں میں بھی اور ایوانوں کے اندر۔ آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم نے قدم پر ان کا ساتھ دیا تھا، آئی ایم ایف کے فیصلوں کے حوالے سے، اسٹیٹ بینک کے حوالگی کے حوالے سے، ڈومیسٹک وائلنس بل کے حوالے سے، آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے، ہر مرحلے پر جماعت اسلامی کے کم ووٹ ہے، لیکن ہم نے اپنی انفرادی جو موقف ہے وہ عوام کے سامنے رکھا ہے۔ اور اس وقت جو فیصلہ آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے۔ جس مقام سے نظریہ ضرورت نے جنم لیا تھا، اب وہاں اس کی قبر بنی ہے، اور ہم اس فیصلے کو عوام کے لیے، ملک کے لیے اور مستقبل کے لیے خوش آئین سمجھتے ہیں، اور پوری قوم اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ اور خواہش یہی ہے کہ پاکستان میں حقیقی معنوں میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، افراد کی بجائے اور خاندانوں کی بادشاہت نہ ہو۔ ایک ووٹنگ ہونے جا رہی ہے 10 تاریخ کو، ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی کس طرف سٹینڈ کرتی ہے؟ جماعت اسلامی ظاہر ہے، ہم نے پہلے ہی طے کیا تھا کہ ہم عدم اعتماد کے پی ڈی ایم کا اس پروگرام کا حصہ نہیں ہے، اور ہمارا ایک الگ موقف ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کی پالیسیوں سے ہمیں اختلاف ہے، اسی طرح پی ڈی ایم کے پالیسیوں سے، ان کی سیاست سے بھی ہمیں اختلاف ہے۔ اس لیے کہ ان کی اس پوری 2 سالہ جو انہوں نے جلسے، جلوس، پروگرامات کیے ہیں، اس میں اسلامی نظام کی طرف جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بس صرف ایک حکومت کو تبدیل کرنے کا پروگرام تھا، وہ تو ہو گیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے سامنے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی کے مقابلے میں ایک متبادل موجود ہو، جماعت اسلامی کی صورت میں جو ایک نظریاتی جماعت ہو، اور ایک کرپشن فری اور حقیقی جمہوری اور ایک پروگریسو جماعت کی صورت میں موجود ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے سے آپ ووٹر کی توجہ حاصل کر پائیں گے جو پچھلے انتخابات میں بھی آپ کو نہیں مل سکی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو لوگوں نے بار بار دیکھا ہے، مسلم لیگ کی حکومت کو بار بار دیکھا ہے، ایم کیو ایم کو بھی بار بار دیکھا ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت تو کل کی بات تھی، اس کو بھی ہر طرح سے ہم نے دیکھا۔ اب آپشن کیا ہے عوام کے ساتھ؟ اس میں کون سا ایسا چہرہ ہے جس کو لوگوں نے ماضی میں نہیں دیکھا ہے، ان کی کارکردگی کو نہیں دیکھا ہے، ان کے اچیومنٹ کو نہیں دیکھا ہے، ان کی ویژن کو نہیں دیکھا ہے؟ آج اگر ملک میں مسائل ہے، ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ تعلیم غریبوں کے لیے دروازے بند ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وی آئی پی کلچر ہے، تو یہ تمام برائیوں کی ماں یہی 3 سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی۔ اس لیے ہم اس کھیل کا حصہ نہیں ہے، ہم ایک متبادل اور ایک چوائس کی صورت میں عوام کے لیے موجود ہے۔ تو اس وقت ہم سراج صاحب ایک ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اس میں اویس اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ابراہیم لکی صاحب بھی موجود ہیں، ماجد چوہی صاحب بھی موجود ہیں۔ اویس اقبال صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سراج صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم عمران خان کی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک اسلامی نظام لانے کے اوپر آمادہ نہیں ہے۔ تو سراج صاحب، ایک غیر اسلامی نظام میں آپ کے ایک ایم این اے مولانا عبدالاکبر چترالی کیا کر رہے ہیں؟ اس غیر اسلامی نظام میں عبدالاکبر چترالی صاحب حق اور سچ کی علامت، اس نے ہر مرحلے پر حق کا جھنڈا بلند کیا ہے ایوان کے اندر، اور ہمارا ایک سینیٹر ہے، اس نے سینٹ کے اندر حق اور سچ کی آواز بلند کی ہے۔ اور جماعت اسلامی کے 4 ممبران تھے تو بھی یہی کرتے تھے، جماعت اسلامی کے پہلے 25 ممبران تھے تو بھی یہی کرتے تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام پارٹیوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے، جو اس وقت یہ نظام موجود ہے، لہذا یہ نظام کی تبدیلی کی نہیں ہے، چوکیدار کی تبدیلی کی ہے۔
ہم جعلی نظام اور جعلی امام دونوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، صرف چوکیدار کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے ہیں۔ اچھا سراج صاحب، یہ جو آپ کے پی ڈی ایم کے ساتھ اختلافات ہیں یہ تو کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد سے پہلے کے چلے آ رہے ہیں۔ اگر بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ اپنے موقف پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، اگر ایم کیو ایم نظر ثانی کر سکتی ہے، اگر طارق بشیر چیمہ کافلی کے نظر ثانی کر سکتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ملک کو ایک آئینی بحران سے بچانے کے لیے جماعت اسلامی بھی اپنے موقف پر نظر ثانی کر سکے اور ایک ایسی نیشنل گورنمنٹ وجود میں آئے جو کہ ایک سٹرونگ گورنمنٹ ہو؟ سراج صاحب، کیونکہ انقلاب اتنی جلدی تو نہیں آنے والا۔ دیکھیے، جہاں تک سپریم کورٹ سے مطالبہ تھا وہ ہمارا بھی تھا کہ آئین کی بحالی ہو، قانون کی بحالی ہو، اور سپریم کورٹ سے ہم نے بارہا یہی مطالبہ کیا تھا کہ نظریہ ضرورت کی بجائے حق اور سچ کا ساتھ دے دے، اور یہ نہ دیکھے کہ تمہارے سامنے کون سے چہرے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آئین کیا کہتا ہے اور قانون اور انصاف کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک غلط رولنگ جیتی ایک ڈپٹی اسپیکر نے، اور اپنے منصب کا، اپنی کرسی کا ایک غلط استعمال کیا تھا، اور اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے اس کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، مسترد کیا، اور ایک صحیح فیصلہ کیا جس کا سب سے پہلے میں نے خیر مقدم کیا ہے۔ لیکن جہاں اسٹیٹس کو قائم رکھنے اور موجودہ نظام کو چلانے اور موجودہ صحیح، اچھا مجھے سراج صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پھر آپ کا یہ جو رولنگ میں جو بنیاد بنائی گئی تھی اور جو خط کی بات کی جاتی ہے، جماعت اسلامی کا اس خط کے اوپر کیا موقف ہے کہ یہ ایک غیر ملکی سازش ہے، اور اس پر کیا موقف ہے کہ آگے آنے والی کمپین ابھی بھی اس فیصلے کے باوجود لگتا ہے کہ شاید ان جماعتوں کے ارکان کی غداری اور ایجنٹ ہونے پر چلے؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ جماعتیں جو ہیں، ان کے ارکان جو ہیں، یہ غدار ہیں، ایجنٹ ہیں، اور یہ خط، اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، یہ کتنا درست ہے؟ دیکھیے نجم ولی خان، اگر یہ خط امریکہ کی طرف سے آیا ہے اور تھریٹ ہے اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، تو نجم پھر حالات کا تقاضا یہی تھا کہ جوائنٹ سیشن کا اجلاس حکومت بلاتی، سینٹ کا بھی اور قومی اسمبلی کا بھی۔ یہ ایک بہت سنگین مسئلہ تھا، کیبنٹ کے اجلاس میں اس خط کو رکھتے، سلامتی کونسل کا اجلاس حکومت بلاتی، لیکن حکومت نے نہ جوائنٹ سیشن بلایا بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو حکومت بلاتی کہ یار ہمیں اتنا بڑا تھریٹ ملا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، عوام کی کیا رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لیکن جناب سابق وزیر اعظم نے اس خط کو جیب میں رکھا اور ایک جلسے میں رات کے وقت اس خط کو لہرایا، اس لیے اس نے خود اس خط کو مشکوک بنایا۔ باقی جہاں تک امریکہ کے مداخلت کی بات ہے، ہم 1000 بار اس کی مذمت پہلے بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، مستقل ہمارا موقف ہے۔ ہم نے گو امریکہ گو کی تحریک چلائی ہے، ہم نہ روس کو اجازت دیتے ہیں اپنے معاملات میں مداخلت کا اور نہ امریکہ کو کہ ہمارے ملک کو کوئی اور یوکرین بنا لے یا عراق اور شام اور لیبیا یا یمن بنا لے۔ ہم ایک سراج صاحب، اس کا مطلب اب یہ لیا جائے کہ اب جماعت اسلامی جو ہے انتخابات میں اکیلی جائے گی، تنہا جائے گی اور اکیلا ہی مقابلہ کرے گی ان تمام پارٹیوں کا؟ دیکھیں، ہم نظام کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو موجودہ نظام ہے اس کو جتنا بھی نچوڑا جائے، غریب کے لیے ایک قطرہ پانی بھی اس سے نہیں نکلتا۔ یہ پانی میں مدھانی چلانے والی بات ہے، اس سے کبھی آپ کو مکن نہیں ملے گا، نہ غریب کی غربت ختم ہوگی، نہ کاشتکار کو، نہ دہقان کو، نہ مظلوم کو، نہ مزدور کو، نہ طالب علم کو، نہ ماں بہن اور بہن کو، کسی کو اس کا حق نہیں ملتا ہے۔ اس نہیں، آپ کو لگتا نہیں کہ شہباز شریف جو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ ایک اپنی پہچان بنا چکے ہیں، شہباز سپیڈ کے نام پہ مشہور ہو چکے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ شہباز صاحب بھی ڈیلیور کر سکیں گے؟ دیکھیں، تو جناب آصف علی زرداری صاحب میرے پاس آئے تھے، پھر شہباز شریف صاحب بھی میرے پاس آئے تھے، اور میں نے ان کو یہی کہا کہ نہ گورنر راج اس کا علاج ہے، نہ قومی حکومت اس کا علاج ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ کنسنسس کے ساتھ الیکشن ریفارمز ہو اور ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو، اس لیے کہ 2 ہفتے بعد پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے آپس میں لڑنا ہے، تو اس کے بعد بھی یہی کچھ ہونا ہے۔ اب دیکھیں، کل جو پی ٹی آئی کا جو بیانیہ تھا کہ سابق حکومت نے معیشت کو بہت تباہ کیا ہے اور ورثے میں یہ ملی ہے، آج ابھی میں جناب شاہد خاقان عباسی کو سن رہا تھا، بالکل وہی بیانیہ انہوں نے اپنایا۔ ابھی انہوں نے چارج بھی نہیں لیا لیکن بیانیہ وہی اپنایا ہے۔
تو میں اس لیے سمجھتا ہوں، میں نے شہباز شریف صاحب سے یہی کہا تھا کہ 2 ہفتے بعد آپ اور زرداری صاحب سے لڑنا ہے، اس سے اچھا ہے کہ الیکشن ریفارمز ہو اور کنسنسس کے ساتھ ہو جائے اور ایک پاک اور صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ماحول بنایا جائے۔ صحیح، یہ ابراہیم لکی صاحب آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ اسرار صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسرار صاحب میں صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ عمران خان کی حکومت کو جماعت اسلامی پاکستان فاشسٹ، کرپٹ اور سب کچھ کہتی ہے کہ اس نے مہنگائی کی، مشکل وقت پاکستان پر آیا، اور دوسری جانب پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، ان پر چور ڈاکو کا نعرہ بھی آپ لگاتے ہیں، باقی جو الائز ان کی پارٹیز ہیں اپوزیشن، لیکن آپ اتنا کریڈٹ تو آپ اپوزیشن جماعتوں کو کیا آپ دے سکتے ہیں، جماعت اسلامی دے سکتی ہے کہ اس وقت تحریک عدم اعتماد کی صورت میں سسٹم جو رول بیک ہونے جا رہا تھا اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار جو ہے وہ بالآخر اپوزیشن ہی بنی، اس میں جماعت اسلامی کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی جو کہ ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے ابراہیم صاحب، یہ تو سپریم کورٹ نے از خود ایک نوٹس لیا اور اس نے سب اسٹیک ہولڈرز کو بلایا، تو آج اگر آپ سلام کرنا چاہتے ہیں اور انصاف کی بات کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے عدالت عظمیٰ کو سلام کرے، خراج تحسین پیش کرے، ان کو شاباش دے رہے تاکہ وہ اور 2 قدم آگے بڑھ کر ایسی فیصلے کرے کہ افراد اور خاندانوں کی بادشاہت ختم ہو اور قانون اور انصاف کی حکمرانی ہو۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ سراج الحق صاحب بڑے واضح انداز میں کہہ رہے تھے